بات عالم اسلام کا شہرہ آفاق سخنور دلبر شاہی، لوگ ترستے ہیں دوسرے ملک کے لوگ کہ انڈیا میں کیسا شاعر موجود ہے۔ میں کمیٹی کے تمام افراد کو مبارکباد پیش کر کے صرف 2 شعر سنانا چاہتا ہوں کمیٹی کے لوگوں کو۔ سنیں گے آپ حضرات؟ سنیں گے؟ جتنے لوگ سنیں گے ایک ہاتھ نہیں 2 ہاتھوں کو اٹھا کر شیر بہار کے نام پہ سبحان اللہ بول دیجئے کہ بریلی والے اسے لاجواب کر دیں گے، بریلی والے اسے لاجواب کر دیں گے، وہ چھو کے خار کو رش کے گلاب کر دیں گے۔ مجھے یقین تھا یہ اعتماد کلی تھا، ہے جن کا جلسہ وہی کامیاب کر دیں گے، ہے جن کا یہ اعلیٰ حضرت کا جلسہ ہے، کامیاب کیوں نہیں ہوگا؟ میں اپنے تمام بھائیوں کو ایک شعر اور سنا دوں کہ عشق احمد کا دلوں پر کیف طاری ہو گیا، آج کا جلسہ کئی جلسے پہ بھاری ہو گیا۔ اس لیے کہ امام احمد رضا کانفرنس ہے، جلسے کی کامیابی میں سب سے زیادہ رول مائک والے کا ہوتا ہے۔ سٹی ساؤنڈ سروس نے بہت اچھی سروس پیش کی ہے، غالباً سی ڈی کیسٹ بھی تیار کی ہوگی انہوں نے، آپ حضرات ضرور لے لیں گے، بہت اچھی ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے خورشید بھائی کی۔ تو تقریر سنواؤں یا آپ اجازت دیجئے تو میں صلاۃ و سلام ہی پڑھوا دوں؟ ایسا نہ ہو کہ تقریر شروع ہو لوگ اٹھ کے جانے لگے، ہے کہ نہیں؟ سنیں گے تقریر؟ نہ 1 گھنٹہ 10 منٹ تو سنیے، 20 منٹ تو سنیے آپ۔ یہ اتنا بڑا چترویدی ابھی انڈیا میں اس چترویدی کا جواب نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے، ایسے ایسے ہیرے کو بلا لیا ہے آپ حضرات نے۔ تو نعرہ لگاؤں یا بغیر نعرے کے پیش کروں؟ مگر نعرہ ایسا لگنا چاہیے لگے کہ مقصود پور کے شیر بہار کے فیضان کا بادل اور سیدنا سرکار سرکاہی کے فیضان کی بارش مونا میں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایسا لگنا چاہیے کہ نہیں؟ تو لگا کے دکھائیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ غلام نبی حسن قادری، فکر و فن کی چاک چادر کو رفو کر جائیے، جیسے کرتے تھے اکابر ہو بہو کر جائیے، جس کے جملے میں ہو پوشیدہ نیا ایک انقلاب، ہے گزارش آج ایسی گفتگو کر جائیے۔ السلام علیکم۔ پیچھے والے بھی لوگ ذرا بآواز بلند سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرات آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میری تقریر ہوگی اور ایسی تقریر ہوگی کہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا، اور وہ تقریر انشاءاللہ جب آپ سن لیں گے آپ کے دل کی تختی پر اتر جائے گی تو وہ ایسا پیغام ہوگا کہ زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے گا۔ دیکھیے کچھ لوگ جو ہمیشہ میری تقریر میں آگے آ کر فوراً بیٹھ جاتے ہیں، وہ آج بھی بیٹھ گئے۔ اب صرف اتنا بتائیں حاجی سہیل صاحب اور مرسلین بھائی کہ آج میری اس بستی میں کیویں تقریر ہو رہی ہے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ 11ویں تقریر ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ ذرا بولے ایک بار محبت سے سبحان اللہ۔
جلسے کے بہت سارے خطیب ہماری جماعت کے ہیرے ایک بار 2 بار 3 بار بلائے جاتے ہیں. یہ سرکار سرکاہی کا فیضان ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. 11 دفعہ بلایا جا چکا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 11ویں تقریر ہے، مگر آج پھر تقریر ہوگی اور غلام نبی حسن قادری پھر بولے گا. سننے والے عاشق کا دل ڈولے گا. وہ اس لیے کہ آج کی رات غلام نبی حسن قادری پھر اپنی طرف سے کچھ بھی نہ بولے گا. جب جب اس کی زبان کھلے گی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بولے گا. امام احمد رضا کانفرنس ہے تو میں کہہ سکتا ہوں آپ دیکھ لینا، ایک طرف اللہ کا قرآن بولے گا، دوسری طرف اعلیٰ حضرت کا فیضان بولے گا. اور انشاءاللہ جب اسٹیج سے بزرگوں کا فیضان بولے گا، حضرت کا فیضان بولے گا، مفتی اعظم ہند کا فیضان بولے گا، حافظ ملت کا فیضان بولے گا، مجاہد ملت کا فیضان بولے گا، صابر پیا کا فیضان بولے گا، وارث پاک کا فیضان بولے گا، حضور شیر بہار کا فیضان بولے گا، سرکار تیغ علی کا فیضان بولے گا. یعنی جب ادھر سے بزرگوں کا فیضان بولے گا تو امید ہے مجمع سے ہر سنی مسلمان بولے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے تقریر ہوگی، ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آپ بولیں گے آپ کی تقدیر سنور جائے گی. میں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بولوں گا میری تقریر سنور جائے گی. بس شرط ہے کہ محبت کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے، ہے نا؟ اور ہمارے تمام علماء خطبہ شورا جتنے بیٹھے ہیں یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، رہبر و رہنما مقتدیٰ پیشوا سب ہمارے بڑے بھائی ہیں. ان سب کی دعاؤں کا صدقہ لیتا ہوا میں آپ تک پہنچ رہا ہوں. ایک گزارش ہے، کبیر ایک التماس ہے کہ یہ جتنے لوگ کمیٹی کے یا اور بھی حضرات جو ادھر کھڑے ہیں، اگر میری بات آپ کو پسند آ جائے تو اللہ کے لیے آپ چلے آئیں جلسہ گاہ میں، ادھر آ کر کے بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کونین کی دولتوں سے مالا مال کر دے گا. چلے آئیے بھائی، انشاءاللہ بہت اچھا خطاب ہوگا. ہم نے آج اپنی تقریر کا عنوان رکھا ہے مومنو سچ بولو. کیا خیال ہے؟ ذرا محبت سے بولیں ایک بار سبحان اللہ. اللہ نے زبان دی ہے، بولو، خوب بولو، لیکن سچ بولو. ابھی میں سہرسہ میں 2 روز پہلے تھا، زلزلہ کی بات چلی تو میں نے اپنی تقریر کا عنوان رکھا زلزلہ. 2.5 گھنٹہ تک میں قرآن پڑھتا رہا الحمدللہ زلزلے کے حوالے سے. اور پرسوں سیوان میں بات چلی کامیابی کی تو میں نے عنوان رکھا کیسے ملتی ہے کامیابی. میں گھبراتا نہیں ہوں، آپ 50 بار بھی بلائیں گے تو انشاءاللہ خطاب ہوگا، تقریر ہوگی. اس لیے کہ مطالعے کی تقریر ہوتی ہے، رٹی ہوتی نہیں. آج بھی انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا. تھوڑا سا ساتھ دے دیں آپ. ایک بار پیشگی بولیں سبحان اللہ. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بولیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تقریر شروع کروں اس سے پہلے محبت کے ساتھ سارا مجمع مل جل کر لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، آمنہ بی بی کے پیارے، عبداللہ کی آنکھوں کے تارے، دائی حلیمہ کے دولارے، سبز گنبد میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، شفاعت کا مزدے جافزہ سنانے والے، اپنی چادر رحمت میں چھپانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، مکہ کی عظمت کو بڑھانے والے، یثرب کو مدینہ بنانے والے، ہم سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والے، نارے دوزخ سے ہم سب کو بچانے والے، امت کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے والے، مکان والے، لامکان والے، عرب والے، عجم والے، روحی فدا احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں جی لگا کر پورا مجمع بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. ذرا زور سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد البارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اسٹیج سے دعا چاہتا ہوں. انہیں تقریر سنانا نہیں ہے چونکہ ان کے پاس تو اتنی تقریریں ہیں کہ شروع ہو جائے تو 2-4 رمضان ختم ہو جائے، تقریر ختم نہ ہونے پائے. تقریر آپ کو سنائیں گے. یہ صرف
آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اب دلبر بھائی کی طرح آواز تو نہیں ہے، ان کی طرح نہ آواز ہے، نہ ان کی طرح انداز ہے، نہ وہ گلا ہے، لیکن ہاں امید ہے میرے پاس بھی جو گلا ہے وہ بالکل گلا نہیں ہے۔ تھوڑی سی چاشنی اس میں بھی باقی ہے، دو شعر سماعت فرمائیں، محبت سے ایک بار بولیں سبحان اللہ۔ فیض احمد رضا کا پاتے ہیں، 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 جو بریلی شریف جاتے ہیں، جو بریلی شریف جاتے ہیں، اور جب کلام رضا سناتے ہیں، 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 سن کے ہر سنی جھوم جاتے ہیں، سن کے ہر سنی جھوم جاتے ہیں۔ ایک آخری شعر سنیں، کنز ایمان دیکھ لیتا ہوں، 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 یاد احمد رضا جب آتے ہیں، یاد احمد رضا جب آتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرات، آج کا جلسہ امام احمد رضا کے نام ہے۔ کون امام احمد رضا؟ وہ امام احمد رضا جو بیک وقت وہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، وہ عالم بھی ہیں، وہ فاضل بھی ہیں، وہ مفتی بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں، وہ مفکر بھی ہیں، وہ مقرر بھی ہیں، وہ مجدد بھی ہیں، وہ مصنف بھی ہیں۔ تنہا امام احمد رضا نہ جانے کیا کیا نظر آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، رب کی عطا دیکھو، احمد رضا کی ذات کو دیکھو۔ احمد رضا واقفی اسرار حقیقت کا نام ہے، سالک راہ طریقت کا نام ہے، بادشاہ طریقت کا نام ہے، آفتاب شریعت کا نام ہے، ماہتاب ولایت کا نام ہے۔ امام احمد رضا شہنشاہ طریقت کا نام ہے، امام احمد رضا مجدد دین و ملت کا نام ہے، امام عشق و محبت کا نام ہے۔ مجھے دو جملے کہنے دو، امام احمد رضا صرف ایک پیر کا نام نہیں، مکمل خانقاہ کا نام ہے، وہ صرف ایک مدرس کا نام نہیں، مکمل درسگاہ کا نام ہے۔ امام احمد رضا ایک عالم کا نام نہیں، مکمل علم کا نام ہے۔ امام احمد رضا صرف ایک ولی کا نام نہیں، مکمل ولایت کا نام ہے۔ امام احمد رضا مصطفیٰ جان رحمت کے ایک معجزہ کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل کا نام ہے۔ مجھے ایک جملہ کہنے دو، اعلیٰ امام احمد رضا صرف ایک حضرت کا نام نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا نام امام احمد رضا۔ ذرا زور سے نعرے کا جواب دیں، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر
یا رسول اللہ تھوڑی سی بیداری آپ لائیں، میرے بعد آپ کو چترویدی مہان کی تقریر سماعت کرنی ہے۔ اب چونکہ میں نے اپنی تقریر کا عنوان رکھا ہے مومنو سچ بولو، میرا اپنا ایک مزاج ہے، تاب جب بھی ہو بات اصلاحی ہو، گفتگو اصلاحی ہو۔ اب حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب قبلہ نے بھی بہت خوبصورت پیغام دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو جملے میرے بھی سماعت کر لو پیارے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، بہت قیمتی دولت دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے۔ یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ پوری دنیا بیچ کر بھی اگر اس نعمت کو خریدنا چاہے تو خرید نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زبان اور جو بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو کسی گنگے کو دیکھ لو، تمہیں اس کی قیمت کا پتہ لگ جائے گا، اندازہ ہو جائے گا۔ پیارے اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، یہ آواز، یہ زبان، یہ بولنے کی صلاحیت تمہیں دی گئی ہے۔ جب جب بولو، جب جب اپنا منہ کھولو، جب جب اپنی زبان کو ہلاؤ تو کوشش یہ کرو کہ کبھی اس زبان سے جھوٹ نہ نکلنے پائے، کبھی کسی کی غیبت میں مت بولو، کبھی کسی کی چغلخوری میں مت بولو، کبھی کسی کے حسد میں مت بولو، کبھی کسی کی برائی میں مت بولو۔ جب بولو مومنو سچ بولو، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب آپ جب سچ بولیں گے، اچھا یہ جو میں پیغام دے رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، میری اپنی ایک عادت ہے جو آپ جانتے ہیں، بات کوئی بھی ہوتی ہے یا تو میں قرآن سے پیش کرتا ہوں اور اگر وہاں نہیں مل پاتا تو حدیث پاک سے پیش کرتا ہوں۔ اب قرآن پاک کا فرمانے علی شان سناتا ہوں، ذرا محبت سے ایک بار پیش کی بولیے سبحان اللہ۔ توجہ سے سماعت فرمائے، وہ قرآن جس کا نام کتاب مبین ہے، جس کو لے کر آنے والے حضرت روح الامین ہے، جس کا نازل کرنے والا خود رب العالمین ہے، اور جس پر نازل کیا گیا وہ سراپا رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی قرآن کا اعلان سناتا ہوں، رب کا فرمانے علی شان سناتا ہوں، محبت سے سماعت فرماؤ۔ رب ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہا کرو۔ ایک بار بولیں سبحان اللہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ کیا کرو ذرا بولیں، سیدھی بات کرو۔ اب آپ نے قرآن کی آیت کو سماعت کر لیا ہے، نبی کی ایک حدیث سن لیجئے، پھر میں تقریر کے چند جملے پیش کر دوں۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شان فرمایا، اس بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا۔ توجہ سے سنیں، سرکار مدینہ کی زبان نبوت سے جو قیمتی کلمات نکلے ہیں، محبت سے سماعت فرمائے۔ سرکار نے ساتھ فرمایا اس بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا اس بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک دل نہ ٹھیک ہو جائے، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ زبان نہ درست ہو جائے۔ اے لوگو یہ زبان، ہاں میرے سرکار نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہنے لگتے ہیں اے زبان میرے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ سرکار کا قول ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا زبان سے سارے اعضاء کہتے ہیں صبح کے وقت اعضاء صبح ہی ہے، تو ٹھیک رہنا، تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ہی ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ دیہات میں لوگ کہتے ہیں یہی منہ پان کھلائے اور یہی منہ مار کھلائے، تو یہ اچھی چلتی ہے نا، سیدھی چلتی ہے، صحیح رفتار سے چلتی ہے تو پان ملتا ہے، چائے ملتی ہے، اور جب یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جب یہ غلط بولنے لگتی ہے
تو مار بھی کھاتے ہیں اور گالی بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سچ بولنے کی، صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو یہ ہے، کہتے ہیں ہم کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر اکثر لوگ ایسے ہیں کہ بغیر جھوٹ بولے ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے دل کو تسلی بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیسے لوگ ہو گئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ایک بات میں بتاؤں، ایک شخص تھا ایک زمانے میں، اس کی خواہش ہوئی کہ میں اپنے پیٹھ پر ایک تصویر بنواتا ہوں۔ وہ تصویر کس کی؟ تو اس نے ارادہ کیا کہ شیر کی تصویر بنواتا ہوں، ہے نا، شیر کی تصویر بنوانے کے لیے وہ بلایا۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں غیر مذہب کے لوگ جو ہاتھ پہ پھول بنواتے ہیں، کچھ بنواتے ہیں، گوندواتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹھ پر شیر کی تصویر بنوانا شروع کیا۔ تصویر بنانے والے نے تصویر بنانا شروع کیا، سوئی کو چبھویا تو بہت درد محسوس ہوا۔ بڑی تیزی کے ساتھ بول رہا ہوں نا، لیکن محبت سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جب سوئی چبھویا تو بہت درد کا احساس ہوا۔ کہنے لگا ارے کیا کر رہے ہو، میں نے تو تجھے شیر کی تصویر بنانے کو کہا تھا، کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا تصویر ہی تو بنا رہا ہوں۔ کہا تصویر بنا رہے ہو تو ابھی کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا میں آنکھ بنا رہا ہوں۔ کہا کہ بہت درد ہو رہا ہے، چھوڑ دو، آنکھ مت بناؤ، بغیر آنکھ والا شیر بناؤ۔ اس نے پھر دوسری جگہ سوئی چبھویا، کہا بہت درد ہو رہا ہے، اب کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا ناک بنا رہا ہوں۔ کہا چھوڑ دو، ناک مت بناؤ، بغیر ناک کا شیر بناؤ۔ وہ کان بنانا شروع کیا، بہت درد محسوس ہوا۔ کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا کان بنا رہا ہوں۔ کہا چھوڑ دو، بہت درد ہو رہا ہے، بغیر کان کا شیر بناؤ۔ وہ تصویر بنانے والا کہنے لگا ارے بھائی تعجب ہے، شیر کی تصویر بھی بنوانا چاہتے ہو، اور شیر بھی بن جائے، تصویر بھی بن جائے، اور آنکھ بھی نہ ہو، شیر کی تصویر بھی ہو اور ناک بھی نہ ہو، کان بھی نہ ہو۔ بھائی ایسا شیر تو ہم نے نہ دیکھا کہ ناک نہ ہو اور شیر ہو، آنکھ نہ ہو اور شیر ہو، دماغ نہ ہو شیر ہو، ہاتھ نہ ہو شیر ہو، پاؤں نہ ہو شیر ہو، اعضاء نہ ہو شیر ہو۔ اگر تمہیں ایسا شیر کہیں نظر آیا ہو تو کسی اور سے جا کے بنوا لو، میں نے ایسا شیر نہیں دیکھا۔ میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پیارے۔ وہ شیر کی تصویر بنانے والے نے کہا ایسا شیر نہیں دیکھا ہم نے کہ آنکھ بھی نہ ہو، ہاتھ بھی نہ ہو، کان بھی نہ ہو، شیر ہو۔ لیکن آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ نماز نہیں ہے، مسلمان ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، مسلمان ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، مسلمان ہے، اسلامی لباس نہیں ہے، مسلمان ہے، روزے کی پابندی نہیں ہے، مسلمان ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان ہے، توبہ توبہ، غیبت کر رہا ہے، مسلمان ہے، چغل خوری کر رہا ہے، مسلمان ہے، برائی کر رہا ہے، مسلمان ہے۔ یہ کیسا مسلمان؟ مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے، مسلمان وہ ہوتے ہیں جس میں جھوٹ نظر نہیں آتا، مسلمان وہ ہوتے ہیں جو کسی کی غیبت نہیں کرتے، مسلمان وہ ہوتے ہیں جو کسی کی برائی نہیں کرتے۔ ادھر کیا دیکھتے ہو؟ ادھر دیکھو پیارے، ادھر دیکھو۔ ارے مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جس کی سیرت میں بھی نبی کی سیرت کی خوشبو مہکتی ہے، وہ اسلام کے دائرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی صورت بھی اسلامی ہوتی ہے اور اس کی سیرت بھی اسلامی ہوتی ہے۔ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں۔ یہ کون مسلمان ہے کہ مسلمان کی کوئی صفت نظر آئے اور مسلمان کہلائے؟ اللہ تعالی ہمیں آپ کو مکمل مسلمان بنائے۔ کہو بھائی آمین۔ 10 منٹ تقریر کر دو، ذرا بولیے، 10 منٹ کر دیں ذرا محبت سے، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک بات سنیے، جھوٹ، ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے والوں پر تو اتنی لعنت ہے، خدا کی بھی لعنت ہے۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، صاحب نزول سکینہ، معطر پسینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک دن ایک صحابہ نے عریضہ پیش کیا، یہ آقا بتایا جائے مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتائیں کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ نے عریضہ پیش کر دیا میرے آقا تو یہ بھی بتا دے کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں مومن جھوٹ بول سکتا ہے تو میرے سرکار کا تیور بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میرے سرکار نے ساتھ فرمایا وہ صحابہ کیا پوچھتے ہو؟ ارے مومن بزدل ضرور ہو سکتا ہے، مومن بخیل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔
یہ میرے سرکار نے فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم پلٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ کبھی پکا مومن نہیں ہو سکتا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اس لیے پیارے جھوٹ چھوڑ دیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام ہی نہیں بنے گا، توبہ، یہ بتائیے کام بگڑے گا کہ بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اب سنو قرآن سنا دیتا ہوں، میری عادت بھی ہے نا ہر بات پہ قرآن پڑھنے کی، چونکہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وکل صغیر وکبیر مستتر، قرآن خود کہتا ہے۔ قرآن پاک کا فرمانے عالی شان سنیے، ایک بار اپنی بیداری کا ثبوت دے دیجئے، محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا فرمانے عالی شان سنیے، رب ارشاد فرما رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کا اعلان، رب کا فرمان، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب دیکھیں اسی زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، اسی زبان سے غیبت بھی کرتے ہیں۔ بولیے کرتے ہیں نا، ذرا بولیے کرتے ہیں نا۔ 10 منٹ کی تقریر ہے، گھبرائے نہیں، محبت سے ایک بار بولیں سبحان اللہ۔ غیبت بھی اسی زبان سے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ صحابہ غیبت تو زنا سے بھی بری چیز ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زنا سے بڑا گناہ غیبت کیسے؟ تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جب زنا ہو جاتا ہے مرد اس گناہ کو کر لیتا ہے اور اگر سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر غیبت وہ گناہ ہے کہ اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت اس نے کی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا زنا والا گناہ تو رب اس کے توبہ سے معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت وہ گناہ ہے اس وقت تک رب معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ اب قرآن پاک سنیے، رب ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، قرآن پاک اعلان کر رہا ہے، رب کا فرمانے علی شان ہے اپنے بھائی کی غیبت نہ کیا کرو۔ گویا کہ حدیث پاک میں بھی منع کیا گیا اور قرآن میں رب نے بھی خطاب فرمایا مومنو کسی بھائی کی غیبت نہ کرو۔ ابھی تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، اتنا وقت نہیں، اتنا ٹائم نہیں، لوگ تو ابھی ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کی جاسوسی کرتے رہتے ہیں، اس کے عیب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، بہت سارا گمان کر لیتے ہیں، جو اس میں نہیں ہے وہ بھی یہ سوچ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، رب ارشاد فرما رہا ہے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بے شک کچھ گمان وہ ہے جو گناہ ہے، اور اپنے بھائی کے عیب کو نہ ڈھونڈو۔ پیارے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، سچ بولو، صحیح بولو، سیدھی بولی بولو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دونوں جہان کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے گا، تمہیں کامیابی کی دولت عطا فرمائے گا۔ کیا کیا دے گا؟ اب میں قرآن سنا دیتا ہوں، اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرماؤ پیارے۔ اگر ہم اپنی زبان کا، میرے سرکار نے فرمایا جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، بولی ہے نا، میرے سرکار نے فرمایا۔ اب قرآن پاک سن لیجئے، اگر ہم سیدھی بولی بولیں گے یعنی سچ بولیں گے، اچھا بولیں گے، لوگوں کی بھلائی میں بولیں گے، برائی میں نہیں بولیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ رب اسی قرآن پاک کے اسی آیت میں آگے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سبحان اللہ، رب ارشاد فرما رہا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے اگر ہم سیدھی بات بولیں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، رب فرماتا ہے قرآن پاک اعلان کر رہا ہے وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی پالے گا۔ سبحان اللہ، ذرا بولے سبحان اللہ۔
جو اللہ سے ڈرے گا، سیدھی بات کرے گا، رب فرماتا ہے کہ ہم اس کے اعمال کو سنوار دیں گے، اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کامیابی مل جائے۔ اے لوگوں، آج سے ارادہ کر لیں، اور یہ دل میں پختہ ارادہ کر لیں، بلکہ اپنے آپ سے یہ وعدہ بھی کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ آج کے بعد جو کچھ بھی بولوں گا تو سچ بولوں گا، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے مالا مال فرمائے۔ ایک بات اور سن لو، میری تقریر ختم ہو جائے۔ یہ عنوان باقی رہ گیا، یہ موضوع ابھی باقی رہ گیا، چونکہ کم سے کم 2 گھنٹے چاہیے تاکہ بات کچھ عرض کر دیا جائے، پھر سمٹ دیا جائے، لیکن اب چونکہ وقت نہیں۔ ایک بات سنو، اسی زبان سے لوگ وعدہ کرتے ہیں اور مکر جاتے ہیں، بولی ہے نا، وعدہ کرتے اور مکر جاتے ہیں۔ ہاں، یہ منافقانہ ہے نا۔ اب تو وضاحت آپ کر دیں گے انشاءاللہ، آئیں گے تو مجھے امید ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا رہتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہاں، اسی لیے یہ بات میں سنا دیتا ہوں، اور آپ کے آپس میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں رب کائنات کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب نے آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ ارشاد فرما رہا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وعدہ کو نبھاؤ کہ وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا ایمان والو وعدہ کو پورا کرو، دوسری جگہ ارشاد فرمایا وعدہ پورا کرو کہ وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحیح طور پر اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، حضرت کا فرمایا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تو چونکہ بار بار آتا ہوں، میں نے اس سے پہلے آیا تو کہا لوگوں سے کہ اب مت بلائیے، تو آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ جب تک ہم رہیں تب تک آپ رہیں، یعنی ہم بلاتے رہیں اور آپ آتے رہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کے بعد پھر آئیں گے، پھر تقریر ہوگی۔ میں اپنا وقت اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ لوگوں کی خواہش ہو گئے، بھائی نے بھی یہی کہہ دیا ہے، تو میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی، ذرا زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 شعر سماعت فرمائے بڑی تیزی کے ساتھ، آمد رسول کے حوالے سے، ہے نا۔ بھائی کی فرمائش دوسری ہے، کیا لو بھاگا اس کو پھول اور گنچا کا رنگ۔ اب میں پڑھ دیتا ہوں، نور والے حضور آ رہے ہیں، دیکھیں سماعت کریں۔ اچھا، راہ حق امتی کو دکھانے، راہ حق امتی کو دکھانے، نور والے حضور آ رہے ہیں، راہ حق امتی کو دکھانے، نور والے حضور آ رہے ہیں، رب کا فرمان سب کو سنانے، نور والے حضور آ رہے ہیں، رب کا فرمان سب کو سنانے۔ ایک شعر سماعت فرمائے کہ میری ایک کتاب آ رہی ہے نور علی نور، اس میں یہ کلام ہم نے دیا ہے، اس لیے میں اپنی خواہش سے اس کو پڑھ دیا۔ سماعت کریں کہ پیار کا پھول دل میں کھلاؤ، بغض کینہ حسد سب مٹاؤ، بغض کینہ حسد سب مٹاؤ، یہ سبق ہر کسی کو پڑھانے، یہ سبق ہر کسی کو پڑھانے، نور والے حضور آ رہے ہیں، یہ سبق ہر کسی کو پڑھانے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا, دستار بندی بھی ہے, اور پھر حضرت علامہ مفتی ارشد رضوی صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے, اور پھر حضرت علامہ صدام حسین چترویدی تشریف لا رہے ہیں. پھر ان سے پہلے شاعر آ رہے ہیں. ان سب کو آپ سماعت فرمائے. حیات باقی رہی, ملاقات ہوئی تو پھر بات ہوگی. یہ عنوان ابھی باقی رہا, یہ موضوع ابھی باقی رہا, اور آپ کے یہاں کے لیے ایک موضوع اور باقی ہے جو ابھی میں نے 2-4 روز پہلے بلکہ 1 ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, ذہن میں آ گیا. زلزلہ کیسے آتا ہے؟ زلزلہ اپنے اعمال کو ہم سنوار لیں تو انشاءاللہ کوئی آسمانی آفت و بلا میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے, نہ زمینی بلا میں مبتلا ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان میں آباد رکھے گا. تو زلزلہ کب آتا ہے, کیسے آتا ہے, یہ عنوان بھی باقی رہا. انشاءاللہ دوسری ملاقات میں آپ سب سنیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.